بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ موتہ میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام درج ہے؟ فارکلیت۔ بتائیں سفر طائف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پناہ دی تھی؟ عقبہ بن ربیعہ نے۔ سوال ہے، جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا اس کو اندھا کنواں کیوں کہتے ہیں؟ جواب ہے، یہ کنواں اوپر سے تنگ اور نیچے سے کشادہ تھا، اس لیے اس میں اندھیرا رہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ گلزار بن گئی، اس کا ذکر قرآن مجید میں کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ انبیاء میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس پشت پر ملتا ہے؟ 8ویں پشت سے۔ سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا اسم گرامی کیا تھا؟ جواب ہے، آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام اوریہ تھا۔ سوال ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کس بادشاہ کے دور حکومت میں مبعوث ہوئے؟ جواب ہے، بخت نصر کے دور حکومت میں۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانثار کیا کہلاتے تھے؟ جواب ہے، حواری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا نام بتائیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دین ابراہیم کی تلاش میں سب سے پہلے کون سا شخص ملک شام گیا تھا؟ زید بن عمر دین ابراہیم کی تلاش میں ملک شام گیا تھا۔ سب سے پہلے موٹی روٹی کس نے بنائی تھی؟ سب سے پہلے موٹی روٹی نمرود نے بنائی۔ سوال ہے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ کس صحابی نے کیا تھا؟ جواب ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا تھا۔ سوال ہے، غزوہ حنین میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے، 4000۔ فتح مکہ کے وقت، مکہ میں داخلے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر کس رنگ کا امامہ باندھ رکھا تھا؟ سیاہ رنگ کا۔ سوال ہے، کس پھل کو ہم نہیں خرید سکتے؟
जवाब है मेहनत का फल। किस सहाबी की शहादत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 शहादतों के बराबर कहा था? हजरत खुजैमा रजी अल्लाह ताला अन्हो। किसने सना में एक गिरजाघर बनवाया जिसका तवाफ सब पर लाजिम था? मक्का वालों के तवाफ से इनकार पर वो खाना काबा को मिटाने आया। खाना काबा को मिटाने के लिए आने वाले इस बदबख्त का नाम अब्राहा था। कौन से नबी 30 साल तक काफरों के घर में रहे? हजरत मूसा अलैहि सलाम। सवाल है, क्या आप उस उम्मुल मोमिनीन का नाम बता सकते हैं जिन्होंने हिजरत हबशा और मदीना दोनों में शिरकत फरमाई? जवाब है हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा। नमाजी के आगे से गुजरना कैसा है? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के लिए 40 साल खड़े रहना नमाजी के आगे से गुजरने से बेहतर है। सवाल है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब फरमाया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई बरतरी हासिल नहीं, किसी काले को किसी सुर्ख पर और किसी सुर्ख को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं, फजीलत सिर्फ तकवा की बिना पर है। जवाब है हज्जतुल विदा के मौके पर। उस मुसलमान जनरल का नाम बताइए जिसने ऊंटों पर झोल और बुरके डालने की तरकीब इस्तेमाल की जिससे ईरानी घोड़े बिदक कर भाग गए। उस मुसलमान जनरल का नाम हजरत मसना बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो है। अहले कुरैश पर अल्लाह ताला के इनामात का कहां जिक्र किया गया है? सूरह कुरैश में। सवाल है, बताएं नमाज जनाजा फर्ज है या वाजिब? जवाब है फर्ज कफाया है। जन्नत की हूर किस सहाबी के इंतजार में है? जन्नत की हूर हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हो के इंतजार में है। सवाल है, हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो का मजार कहां वाक़े है? जवाब है इस्तांबुल में। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों की तादाद बताएं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कितनी बीवियां थी? हजरत अब्दुल मुत्तलिब की 5 बीवियां थी। सवाल है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के भाई का क्या नाम था? जवाब है जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 2 बेटे कौन से हैं जिनका जिक्र कुरान में आकर बहुत मशहूर हुआ? एक इनमें से नबी भी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामिन।
سوال ہے حمل کے بعد عورت کو پہلی غذا کیا دینی چاہیے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمل کے بعد عورت کو پہلی غذا کھجور دیں۔ سوال ہے سب سے بہترین مذہب کون سا ہے؟ جواب ہے اسلام سب سے بہترین مذہب ہے، دنیا میں آج تک نازل نہیں ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ سوال ہے سورہ المنتہا سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے نور سے بنا ہوا بیری کا درخت۔ طالوت کو کس مقام پر بادشاہ چنا گیا؟ خلجان کے مقام پر۔ سوال ہے غسل کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ہے 3، فرض، سنت، واجب۔ قرآن پاک میں حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کی حیثیت کے علاوہ کس حیثیت سے مخاطب کیا گیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر کی حیثیت سے مخاطب کیا گیا ہے۔ کس جنگ کے نتیجے میں قرآن جمع کیا گیا؟ جنگ یمامہ، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں لڑی گئی۔ اس جنگ کو اس لیے بہت بڑی اہمیت حاصل ہے کیونکہ اس جنگ کے نتیجے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو جمع اور محفوظ فرمایا۔ سوال ہے کس نبی کی امت پر آگ کا عذاب آیا تھا؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کی امت پر آگ کا عذاب آیا تھا۔ کون سے پیغمبر کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی؟ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی گواہی خود دی۔ کون سی چیز نہار منہ پینے سے 80 سال تک بڑھاپا نہیں آئے گا؟ دودھ۔ مسجد حرام اور مسجد اقصی کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے؟ جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے۔ سوال ہے اسلام میں اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہوتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ بتائیں خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے بنایا تھا؟ خانہ کعبہ کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنایا تھا۔ سوال ہے بتائیں موت کا منظر کس کی تحریر و ترتیب ہے؟ جواب ہے موت کا منظر خواجہ محمد اسلام کی تحریر ہے۔ جنگ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ سوال ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟
जवाब है कुस्तुनतुनिया में। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना बचपन क्या करते हुए गुजारा? बकरियां चराते हुए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में फितना फैलाने का काम एक यहूदी ने किया था, उसका नाम क्या था? उस यहूदी का नाम अब्दुल्ला बिन सबा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना दीनी भाई किसको बनाया था? हजरत अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कितने दिन मछली के पेट में रहे? जवाब है 3 दिन। इसमें राय मुख्तलिफ भी है। सवाल है दुआए खलील नवीद मसीहा किस नबी को कहा जाता है? जवाब है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सवाल है सबसे पहले बैतुल माल किस खलीफा ने कायम किया? जवाब है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है सूद कब हराम हुआ? जवाब है 9 हिजरी में। अकीदा शिर्क की कमजोरी को कुरान में किस सूरा में मकड़ी के जाले से मुशाबे करार दिया गया है? सूरह अनकबूत में। गुस्से की हालत में बैठने से भी गुस्सा ना जाए तो क्या करना चाहिए? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए और वो खड़ा हो तो उसको चाहिए कि बैठ जाए। अगर बैठने से गुस्सा चला जाए तो ठीक है, वरना उसको चाहिए कि लेट जाए। कुरान पाक में कुल कितनी बार हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है? कुरान में हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का जिक्र कुल 7 बार आया है। किस शख्स ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को रास्ते में रोक कर कहा था, उमर पहले अपने घर की खबर लो? हजरत नईम बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। सवाल है किस नमाज के पढ़ते दौरान ही किबला रुख तब्दील हो गया था? जवाब है जोहर की नमाज के दौरान। सवाल है कौन से सहाबी अशरा मुबशरा में नहीं? जवाब है हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है कौन से नबी जानवरों और जिन्नात से बातें कर सकते थे? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल है मक्का में आबाद यहूद के कितने कबाइल थे? जवाब है 3। यजीद के हुक्म से जिस लश्कर ने मदीना में कत्लो गारत की उसके सरबराह का नाम बताएं। हसीन बिन नुमैर।
ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے کس کی قسم اٹھائی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے ابلیس کے کہنے پر وہ پھل کھا لیا جسے کھانے سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا۔ سورہ اعراف میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ شیطان ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس پھل کو کھانے سے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ باقی رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس نے اللہ پاک کی ذات کی قسمیں اٹھائی، تو اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا تھا، اور جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا تو حضرت آدم علیہ السلام کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی تھی، جسے وہ جنت کے پتوں سے چھپانے لگے۔ دراصل ان کو دھوکہ دینے والے شیطان نے اللہ کی قسمیں اٹھائیں، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ پھل کھا لیا تھا، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی جھوٹی قسم بھی اٹھا سکتا ہے۔ اس غزوہ کا نام بتائیں جو رومیوں کے خلاف لڑا گیا۔ غزوہ تبوک۔ سوال ہے، انسان کے لیے کون سے 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں؟ جواب ہے، آدمی جب مر جائے تو اس کا علم ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل جاری رہتے ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا کوئی علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ سوال ہے، بتائیں کون سے پیغمبر درخت میں سما گئے تھے لیکن لوگوں نے آرے سے چیر دیا تھا؟ جواب ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ سوال ہے، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا اس وقت آگ کی عمر شریف کتنی تھی؟ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت 16 سال کے تھے، اور بعض نے کہا ہے کہ 26 سال کے تھے۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ پر تنگ آ کر نمرود نے کتنی فوج تیار کی تھی؟ جواب ہے 60 لاکھ فوج۔ سوال ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کس سے ہوئی؟ جواب ہے ربکہ سے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے فرزند کا نام بتائیں اور اس نے کل کتنی عمر پائی؟ آپ علیہ السلام کے فرزند کا نام انوش کل عمر 905 برس پائی۔ سوال ہے، حضرت عزیز علیہ السلام کا نسلی تعلق کس پیغمبر سے ملتا ہے؟ جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے قتل کر دینے کا اعلان سنا تو آپ نے کس جانب کو ہجرت کی تھی؟ مدین کی طرف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تبلیغی خط کس بادشاہ کے نام لکھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تبلیغی خط کیسر روم ہرقل کے نام لکھا تھا۔ رحمان امار کس جھوٹے نبی کا لقب تھا؟ مسلمہ کذاب کا لقب تھا۔ سب سے زیادہ فتوحات کس خلیفہ کے دور میں ہوئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ شاہ ولی اللہ کا اصل نام کیا تھا؟
محسن। سوال ہے غزوہ خندق میں خندق کھودنے کی تجویز کس نے پیش کی تھی؟ سوال ہے غزوہ خندق میں خندق کھودنے کی تجویز کس نے پیش کی تھی؟ جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ قرآن پاک کی سورہ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کی سورہ توبہ کا مطلب معافی ہے۔ کس جگہ بھاگنے سے انسان جہنم میں جائے گا؟ کفار سے جنگ کے دوران لشکر سے بھاگنے والا جہنم میں جائے گا۔ سوال ہے کس عمل سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب ہے باوضو رہنے سے۔ سوال ہے کن پیغمبر کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ سوال ہے کون سی چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رکھتے تھے؟ جواب ہے مسواک۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں پر گوشت تھا؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں پر گوشت کم تھا، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے وہ کون ہے جنہوں نے دور دور تک اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا؟ جواب ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ سوال ہے 120 اونٹوں پر کتنی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے؟ جواب ہے 1 بکری۔